السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تہجد کی نماز کی اہمیت، اور یہ کس وقت پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز ہمارے لیے کس طرح کے چینجز لا سکتی ہے، کیسے معجزے کر سکتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں میریکلز، کہ زندگی بالکل پلٹ جائے اور دونوں جہاں سنور جائے، تو اس کے لیے اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نا رات کے آخری پہر میں، یا عشاء کے بعد سے اس کا وقت ویسے شروع ہو جاتا ہے، تو اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب آپ کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر آپ میں وہ شدت ہے کہ آپ کو کچھ چیز چاہیے، یا پھر آپ کو دونوں جہاں کی خوبصورتی چاہیے، دونوں جہاں کی کامیابی چاہیے، اور اگر آپ یہ نماز نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب وہ شدت نہیں ہے، آپ کو اتنی چاہیے نہیں۔ کیونکہ اگر آپ کو چاہیے اور آپ یہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو ضرور عطا کروں گا جب وہ مجھ سے اس وقت سوال کرتا ہے کسی بھی چیز کا۔ یہ تو وہ وقت ہے جس میں اللہ خود پہلے عرش پہ آ کے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں اور اس کی مغفرت کر دوں۔ تو ہم ہی بے وقوف ہوئے نا جو اس گولڈن ٹائم کو، گولڈن اپرچونٹی کو مس کر دیتے ہیں، اسی لیے کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا یا ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز نا کوئی اذان سے نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ اس نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کی جو اذان ہوتی ہے نا وہ دل سے ہوتی ہے۔ یہ ایک انویٹیشن ہے آپ کو اللہ کا، کیونکہ یہ نماز ہر کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ فجر ہر کوئی پڑھتا ہوگا لیکن تہجد ہر کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ تہجد کی نماز صرف وہ شخص پڑھتا ہے جس کو اللہ نے چنا ہو، جس میں وہ شدت ہو، جس کو اللہ نے بہت کچھ دینا ہو۔ مان لیں اگر آپ تہجد پڑھنے لگے نا تو آپ کی لائف ایسے چینج ہونے والی ہے کہ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایسی نماز ہے کہ اس میں جو بھی آپ دعا مانگتے ہیں نا تو وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا ہے، کچھ وقت کے بعد ہی سے، لیکن آپ کو بہترین ملے گا اگر آپ تہجد گزار ہیں تو۔ سب سے پہلے ہم اس کا ٹائم ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ بہت لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ جیسے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی نماز کے پہلے تک رہتا ہے۔ آپ اس میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں جو بہتر ہے وہ یہی ہے کہ آپ فجر کے ٹائم سے تھوڑا سا پہلے پڑھیں، آدھا ایک گھنٹہ پہلے، جو رات کا آخری وقت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک سکون بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بات کریں اللہ سے تو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور پھر اللہ ہو اور آپ کی ساری دعائیں، آپ کا رونا ہو، آپ کی مشکلیں ہو، مایوسی ہو، وہ سب آپ اللہ سے شیئر کر دیں۔ وہ آپ کا اور اللہ کا ایک ہوتا ہے نا می ٹائم، تو وہ اللہ کا اور آپ کا ایک وقت ہونا چاہیے مقرر، جو آپ پورے دن میں سے نکالیں اور اس میں ساری باتیں کریں۔ تو یہ تو ہو گیا وقت۔ دوسرا، کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، کیسے پڑھنی چاہیے۔ تو کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، بہت سمپل اس کا طریقہ ہے جو آپ کو فالو کرنا ہے۔ آپ تہجد کے 2 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ 4 نفل رکعت کی بھی آپ نیت کر سکتے ہیں، آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرے، اور کم سے کم 2 تو آپ کو پڑھنی ہی ہے۔ تو جب ہم اس کی نیت کرتے ہیں نا تو ہم نارمل اپنی نماز کی طرح ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم ایک تہجد میں صلاۃ الحاجات کی جو ہم نیت کرتے ہیں، جس میں ہمیں مان لے کچھ بھی دعا مانگنی ہے، تو ہم نے 2 نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کری، جس میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے سے ہمارا ایک قرآن مکمل ہونے کا ہم کو ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کرا کریں کہ آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ جب سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد نارمل جو ہم رکوع کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں وہ سب کچھ ویسے ہی ہوگا، لیکن ہاں ہمیں سجدے تھوڑے لمبے کرنے ہیں۔ جیسے ہم نارملی نماز میں بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ ایک چیز اور بولنا چاہوں گی میں کہ سجدے اپنے بہت نماز میں زیادہ لمبے نہیں کر سکتے، تھوڑے سے لمبے کریں، لیکن جب تہجد کی آپ نماز پڑھیں نا تو اس میں بہت لمبا کریں۔ کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس میں ایک تو اللہ ہمارے ویسے ہی بہت قریب ہوتا ہے، اور جب ہم سجدے میں دعائیں مانگتے ہیں نا، مان لیں ہم ویسے ہم 3 بار نارملی سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، ہم 7 بار بھی کہہ سکتے ہیں، ہم کتنی بار بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم اپنی جو عربک کی دعائیں ہوتی ہیں نا سجدے میں اسپیشلی وہ مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے اس وقت، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں۔ تو جب ہم کسی انسان سے مان لے بات کر رہے ہیں اور ہم بہت ہلکے بات کرتے ہیں تو ہم اس کے کان میں کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہوتا ہے، تو ہم ہلکے ایسے وسپر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ تو اس لیے جب ہم سجدے میں دعائیں کرتے ہیں یا اپنی جو بھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تو وہ اسی لیے یہ بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ ہمارے اتنے قریب ہے کہ اگر ہم صرف وسپر بھی کر رہے ہیں نا، ہلکے بول
رہے ہیں اور اپنی ساری جو دعائیں ہیں وہ کر رہے ہیں تو وہ اللہ سن رہا ہے. تو اپنے تہجد کے سجدے کو ضرور لمبا کرا کریں. اس میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی آپ کی دعا ہے مان لیں اللہم انی اسألک العافیہ بار بار پڑھے, 3 بار اللہم انی اسألک العافیہ پڑھے, اللہم انی اسألک جنت الفردوس پڑھیں. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھیں. آپ اللہ کے نام لے سکتے ہیں سجدے میں تہجد کی نماز میں, یا سمیع اور یا جبار یا وہاب یا فتاح یا رحمان یا رحیم یا غفور, یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یاد کریں, جو میں بھی کر رہی ہوں ابھی, بٹ اللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. سو اس طرح سے ہمیں یہ پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. بس یہ چینج ہوتا ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں تو 3 بار پڑھیں اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. ویسے ہی جب ہم دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سیم ہمیں چیز کرنی ہے. تو جب ہم یہ سجدے میں آرام سے لمبے سجدے کر لیں گے, عربک کی دعائیں مانگ لیں گے جو بھی آپ کو یاد ہو, اس کے بعد ہمیں اپنی جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ مانگنی ہے اپنے الفاظوں میں آرام سے سکون سے. جو میں نے دعا کا طریقہ اپنی لاسٹ ویڈیو میں شیئر کرا تھا, آپ ویسے دعائیں مانگ سکتے ہیں. اور پلیز اس ٹائم کو مس نہ کریں. آپ صرف 1 ہفتہ یا 21 ڈیز تہجد کی پابندی کر کر دیکھیں. اگر آپ کو کچھ بھی چاہیے ہو یا کچھ بھی زندگی میں پریشانیاں ہیں, مشکلیں ہیں, تو یقین کے ساتھ آپ تہجد کی اگر 2 نفل بھی پڑھ لیں گے نا تو دیٹ وڈ بی مور دین انف اینڈ یور لائف ول بی چینج لائک اینی تھنگ. میں نے اپنی زندگی میں تہجد کے بہت بہترین بینیفٹس دیکھے ہیں, ایسے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور آپ کو مطلب دونوں جہاں آپ کے مل جاتے ہیں. آپ اس رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو. سوچیں کہ آپ سے کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ کہے کہ میں اس ٹائم میرا بندہ جو مانگے گا میں دوں گا. وہ ہر ٹائم دیتا ہے, لیکن ایک اس نے اسپیسیفک ٹائم رکھ دیا ایک بادشاہ نے کہ اس میں جو بھی انسان آئے گا مجھ سے جو بھی مانگے گا میں اس کو عطا ضرور کروں گا. وہ جو بھی مانگے گا, بڑے سے بڑا ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو. تو کیا آپ اسے یہ ایکسکیوز دیں گے کہ ہم نہیں پڑھ سکے یا ہمیں کام تھا, بزی تھے, تھکے تھے, سو رہے تھے؟ نہیں, ہم کہیں گے ہم سب کچھ قربان کر کے بھائی اس بادشاہ کے پاس جائیں گے اور اپنی خواہشوں کی لسٹ رکھ دیں گے. تو آپ لسٹ رکھ دیں اور آپ بہت مانگیں. یہ مت سوچیں کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں, یا ہماری پوزیشن ہمیں الاؤ کرتی ہے کہ نہیں, یا یہ بہت زیادہ ہے, یہ ہمیں کیسے مل سکتا ہے, یہ تو بالکل ہی امپاسبل ہے. یہ تو لوگوں کی باتیں نہ سنیں, ایون اپنے دماغ کی بھی باتیں نہ سنیں. اللہ سے جب مانگیں تو وہ مانگیں کہ جو گمان سے بڑھ کر ہو. میں ہمیشہ اللہ سے کہتی ہوں اللہ اپنی شان کے مطابق ہم کو عطا کر. یہ آپ بھی ورڈز یوز کریں کہ اللہ اپنی محبت کے مطابق ہم کو عطا کر. ہماری کوئی ایسے اعمال نہیں ہے, پر تیرے خزانوں میں کمی بھی تو نہیں ہے نا. تو اللہ ہمیں دونوں جہاں میں چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟ دونوں جہاں ہی تو اللہ کے ہیں, ہمارے رب کے ہیں. تو ہم ہر چیز مانگ سکتے ہیں اللہ سے. اللہ سے مانگنے میں ہمیں شرمانا نہیں چاہیے. اللہ تو کہتا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو. مجھے مانگنے پہ اتنی خوشی ہوتی. کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جس کو آپ کے مانگنے پر خوشی ہوتی ہے؟ آپ کسی سے 1 بار کچھ فیور مانگ لو گے, 2 بار مانگ لو گے, 3 بار, وہ دوسری باری میں ہی سوچے گا اور تیسری باری میں تو وہ آپ کو بالکل اوائڈ کرنے لگ جائے گا کہ بھائی کتنا مانگتا ہے. بٹ ہمارا اللہ, ہم اس سے جتنی بار مانگتے ہیں اور جتنا لالچی ہو کے مانگتے ہیں اتنا زیادہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے اور خوش ہو کے عطا کرتا ہے. ایک یہ واحد جگہ ہے جہاں لالچی آپ کو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں, اپنے دوست سے مانگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دوست کیا کیا کر سکتا ہے. ہمیں اپنے رب کی کوالٹیز, اس کی پاور کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا اس کی پاور ہے. ہم اپنے حساب سے اور اپنی زندگی دیکھنے کے نظریے سے چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن یو ہیو نو آئیڈیا آپ کے رب کی کیا پاور ہے. بس ہمیں توکل کرنا, یقین یقین یقین, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. بس 2 نفل تہجد پڑھ کے آپ وہ منوا سکتے ہیں. اللہ خود کہتا ہے مجھے منانا بہت آسان ہے, اور سچ میں صرف 2 نفل اور کچھ باتوں سے, کچھ بے بسی شو کرنے سے, اور اللہ تو ہی ہے بس ہمارا, ہم کس سے مانگے, اللہ آپ کو دنیا کیا آخرت بھی دے دے گا. آپ بس یہ ٹپ جو ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو دیکھیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں. میں اسی لیے اتنے جذبے سے یہ چیز کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں نے یہ چیز ایکسپیرینس کری ہیں, اور ایسی کری ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی. بس میں کہہ سکتی ہوں کہ پلیز کچھ چاہیے تو تہجد پڑھیں, اور اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑا ایک چیٹ کوڈ کہہ لیں یا ہتھیار کہہ لیں, وہ دے دیا ہے کہ اب بے وقوف ہی ہے وہ بندہ جو نہ کرے یہ چیز. اور ہے کیا, صرف 2 نفل تہجد. اور جب کوئی جوان اسپیشلی اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے نا, تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہت کچھ کر سکتا تھا. اور جوانی میں انسان سوچتا ہے کہ کیا نماز, اور اگر وہ تہجد پڑھنے لگے تو سوچے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, آپ فیوریٹ بندوں میں ہیں اس کے.
اور بن سکتے ہیں فیوریٹ بندوں میں اگر آپ تہجد پڑھتے ہیں تو یہ چھوٹا سا طریقہ ہے. اگر آپ دعا کی لسٹ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا دعائیں مانگنی چاہیے، وہ آپ میری لاسٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں میں نے سب کچھ شیئر کرا ہے. یہ ایک چھوٹا سا طریقہ ہے تہجد کی نماز کا. انشاءاللہ اللہ ہم سب کی نمازوں کو ضرور قبول کرے گا اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پریشان نہیں ہونا ہے، بس نا امید نہیں ہونا ہے. نا امیدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ کفر ہے. اللہ نے کہا ہے میرے بندے ہمیشہ بس مجھ پر یقین رکھو، کوشش کرتے رہو، مجھ پر چھوڑ دو سب. اپنی ساری ٹینشن، ساری ذمہ داریاں، سب کچھ اللہ کو سونپ دیں. بس کوشش کریں اور پھر اللہ کو سونپ دیں دعاؤں کے ذریعے. اور پھر مت سوچیں. پھر سوچتے ہیں تو آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے. کیونکہ اللہ جب آپ نے کسی اپنے ایسے کو اپنے کسی دوست کو یا کسی ایسے کو ذمہ داری سونپ دی ہو جس کو آپ کو پتا ہو کہ یہ سب سنبھال لے گا، مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کیا؟ اور اگر آپ کو پھر بھی ٹینشن ہے تو آپ کو آپ کے دوست پہ بھروسہ نہیں ہے. رائٹ؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کر کے دیکھیں اور 21 ڈیز بعد یا ایک ہفتے بعد اپنے دل کے سکون، اپنے دل کی کیفیت، اپنی زندگی کے حالاتوں کو آپ نوٹس کریے گا. اور آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کے کوئی ایسے تہجد کے ایکسپیرینس ہو تو انشاءاللہ I would love to hear that from all of you. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت اچھے ٹاپک کے ساتھ، اور اسی طرح سے نئی نئی چیزیں سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کی چھوٹے موٹی کوششوں اور اعمالوں کو قبول کرے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.